الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرات جی وقار، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ ماہ رمضان المبارک کا مقدس، معطر اور منور مہینہ ہے۔ یہ اپنے دامن میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں لے کر ہمارے پاس آیا ہے، تو اس کے اندر بہت سارے غلامان مصطفیٰ اس کا ادب و احترام کرتے ہوئے اس ماہ مبارکہ کے روزے رکھتے ہیں، اور اس ماہ مبارکہ کے روزے اللہ نے ایمان والوں پر فرض کر دیے ہیں۔ تو آج میں روزوں کے متعلق چند مسائل آپ کے گوشے گزار کروں گا۔ آپ نے بہت توجہ کے ساتھ سماعت فرمانے ہیں، انشاءاللہ بہت ساری غلطیاں جو ہیں وہ درست ہو جائیں گی۔ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا، جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ ہیں۔ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو روزہ دار دوران روزہ بھول کر کچھ کھا لے یا بھول کر کچھ پی لے تو وہ اپنے روزے کو پورا کرے، اور جو اس نے کھایا، جو اس نے پیا، وہ اس کو اللہ عز و جل مالک کریم نے کھلایا اور پلایا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزے دار اگر بھول کر کھاتا ہے، کھانا کھاتا ہے اور بھول کر پانی پیتا ہے تو اس سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، چاہے وہ جتنا بھی کھا جائے اور جتنا ہی پی جائے، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور اگر جان بوجھ کر روزے کا پتہ بھی ہو، روزہ یاد ہو اور جان بوجھ کر ایک قطرہ پانی کا حلق سے نیچے اتار لیا، تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور ایک جناب والا تھوڑا سا لقمہ، تھوڑا سا ایک ٹکڑا اگر چبا لیا اور حلق سے نیچے لے کر چلا گیا تب بھی روزہ ٹوٹ جائے گا۔ لیکن اگر بھولے سے کھا لیا، جتنا بھی کھا لیا، جتنا بھی پی لیا، اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، وہ اپنے روزے کو پورا کرے۔ اور دوسری بات ہمیں یہ پتہ چلی اس حدیث مبارکہ سے کہ جو بھولے سے روزے دار جو دوران روزہ بھول کر کھا پی لیتے ہیں، اللہ رب العالمین ان کے لیے یہ بہتر سمجھتا ہے کہ یہ ان کو جو ہے اللہ رب العالمین کھلاتا اور پلاتا ہے، ان کو اللہ رب العالمین کھلاتا اور پلاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک بارگاہ کے اندر ایک شخص حاضر ہوا، عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ میری آنکھوں میں مرض ہے، میری آنکھوں میں تکلیف ہے، یا رسول اللہ کیا میں روزہ کے دوران آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہوں؟ تو آمنہ کے لال احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہاں، روزے کی حالت میں دوران روزہ دار آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے۔ معلوم ہوا کہ روزہ دار دوران روزہ آنکھوں میں سرما لگا سکتا ہے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کہ جس پر قے نے غلبہ کیا، یعنی الٹی نے، قے نے غلبہ کیا اور غلبہ کیا
تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس کا روزہ برقرار رہے گا۔ لیکن جس نے قصدن قے کی، جان بوجھ کر قے کی، اور جناب والا کافی بار اس نے قے کی، الٹی کی، تو پھر کیا ہوگا؟ اس سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح اگر کہیں دھواں چل رہا ہے تو روزہ دار کا وہاں سے گزر ہوتا ہے، تو اگر وہ دھواں منہ کے اندر، روزہ دار کے منہ کے اندر چلا جائے اور حلق سے نیچے اتر جائے، تب بھی اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، کیونکہ وہ تو ویسے ہی چلا گیا، حلق سے نیچے منہ کے اندر آ گیا اور چلا گیا۔ لیکن جو روزہ دار دھوئیں کے سامنے کھڑا ہو جائے اور منہ کھول کے کھڑا ہو جائے اور ارادہ یہ ہو کہ جناب دھواں آئے میرے منہ کے اندر، حلق سے نیچے جائے، کوئی مسئلہ نہیں، بے پرواہ ہو کر کھڑا ہو جائے، تو پھر فرمایا وہ زبردستی اپنے منہ کے اندر، اپنے حلق سے نیچے دھواں لے کر جا رہا ہے، اس سے اس کا روزہ جو ہے وہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے اگر مٹی اور گرد و غبار اڑ رہا ہے تو رستے کے اندر کسی کے، کوئی موٹر سائیکل پر جا رہا ہے، کوئی گاڑی پر جا رہا ہے، ہاں جی، کوئی کسی جانور پر سوار ہو کے جا رہا ہے، تو اگر اس کے منہ کے اندر اور حلق سے نیچے مٹی چلی گئی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ لیکن اگر اس نے قصدن اپنے منہ کے اندر مٹی ڈالی اور بار بار منہ کے اندر مٹی ڈالی اور حلق سے نیچے اتر گئی، تو فرمایا پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح سے جو لوگ آٹا پیسنے والی چکی وغیرہ کا کام کرتے ہیں، وہ لوگ اکثر وہ بھی روزہ دار ہوتے ہیں کیونکہ حضور کی امتی ہیں، تو وہ بھی خیال کیا کریں، اور جو لوگ آٹا پسوانے کے لیے لے جاتے ہیں چکی پر، وہ بھی خیال کیا کریں کہ جو گرد و غبار اور آٹے کی جو وہ گرد و غبار جو اڑ رہا ہوتا ہے، اگر وہ گلے سے نیچے اتر جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر وہاں پر منہ کھول کر کھڑے ہو جائیں اور بار بار ہمارے منہ میں جا رہی ہو، تو اس سے کیا ہے، حلق سے نیچے اترے بار بار، تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طریقے سے اگر کوئی روزہ دار ہے، دوران روزہ اس کے منہ کے اندر مکھی چلی گئی اور حلق سے نیچے اتر گئی، تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا، اس لیے کہ اس نے خود نہیں ڈالی۔ لیکن اگر وہ مکھی پکڑ کر اپنے منہ میں خود ڈالتا ہے اور اندر نگل لیتا ہے، حلق سے نیچے اتر جاتی ہے، تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اسی طرح آنکھوں پہ سرما لگا سکتے ہیں، اور دوران روزہ یہ کوشش کیا کریں، بہت سارے نوجوان حضرات ایسا کرتے ہیں کہ دوران روزہ وہ ٹوتھ پیسٹ استعمال کرتے ہیں، جو کہ روزہ کے دوران استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر استعمال کرنا بھی ہے ٹوتھ پیسٹ تو سحری کے وقت استعمال کر لیں، دانتوں کو صاف کر لیں اسے، افطاری کے بعد جس وقت آپ کا دل چاہے، لیکن روزہ کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال نہیں کرنا، صرف مسواک استعمال کرنا ہے۔ مسواک استعمال کرنا ہے، نماز کے لیے وضو کرنا ہے، یا ویسے مسواک جس وقت آپ مرضی استعمال کریں، دن ہو، رات ہو، دوپہر ہو، جس وقت مرضی استعمال کریں، لیکن دوران روزہ یہ بھی خیال کریں کہ مسواک بھی استعمال کریں تو بڑی احتیاط کے ساتھ، کہ یہ نہ ہو کہ اس کی جو ہے وہ لکڑیاں ٹوٹ کر اور گلے کے اندر جا رہی ہوں، اس کا بھی خیال کریں۔ اور خاص کر جو ٹوتھ پیسٹ ہے وہ آپ نے روزے کے دوران بالکل بھی استعمال نہیں کرنا۔ اس سے کیا ہے کہ وہ جو ٹوب ہے اس کا جو ذرات ہیں وہ گلے کے اندر حلق سے نیچے جا سکتے ہیں، اور ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنے کے بعد آپ جتنی بھی کوشش کر لیں منہ کو صاف کریں اندر سے پانی کے ساتھ، لیکن پھر بھی کچھ نہ کچھ ذرات جو ہیں باقی رہ جاتے ہیں، تو یہ اگر حلق سے نیچے اترے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو احتیاط اچھی نہیں کہ بندہ روزے کے دوران ٹوتھ پیسٹ استعمال ہی نہ کرے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ مسائل آپ کو بخوبی سمجھ آ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو روزہ بھی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور روزے کو برقرار رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ، کچھ دوست احباب یہ سمجھتے ہیں کہ بس روزہ اس چیز کا نام ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بس نہ کچھ کھانا ہے نہ کچھ پینا ہے، باقی گالیاں بھی نکالنی ہیں، لوگوں کی غیبتیں بھی کرنی ہیں، چغلیاں بھی کرنی ہیں، یہ سب کچھ کرنا ہے، صرف ہم نے کھانا پینا کچھ نہیں، بس باقی ہم نے سب کچھ کرنا ہے، گانے بھی سننے ہیں، غیبت چغلی بھی کرنی ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں،
اگر دوران روزہ ہم کسی کی غیبت کریں گے، کسی کو گالی نکالیں گے، ہاں جی کسی کی چغلی کریں گے، تو اس سے روزہ تو نہیں ٹوٹے گا لیکن روزے کی نورانیت ختم ہو جائے گی۔ اب آپ یہ سوچیں کہ ایک بندہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بھوکا پیاسا رہتا ہے، اپنے آپ کو بیوی کے قریب بھی نہیں جانے دیتا، جماع کے قریب بھی نہیں جانے دیتا، تو مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ لوگوں کی غیبتیں کر کر کے، چغلیاں کر کر کے اور گالیاں نکال نکال کے اپنے روزے کی نورانیت ہی ختم کر بیٹھے، تو پھر شام کو تو اس حال میں کرے گا کہ اس کے روزے کی اس جو ہے اجر و ثواب وہ اس کو کم ملے گا، نورانیت روزے کی چلی جائے گی۔ تو لہذا روزے کے دوران کسی کو گالی نہیں دینی، روزے کے دوران کسی کی غیبت نہیں کرنی، روزے کے دوران کسی کی چغلی نہیں کرنی، یہ ویسے بھی بہت بڑے گناہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد مبارک فرمایا کہ جس نے اپنے مسلمان بھائی کی غیبت کی وہ ایسا ہے جیسا اپنے مسلمان بھائی مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہو۔ تو کیا ہم گوارہ کرتے ہیں کہ ہمارا بھائی مرحوم ہمارے سامنے پڑا ہو تو ہم اس کا جو ہے وہ گوشت کاٹ کاٹ کر اور کھائیں؟ تو یہ ہم کیسے گوارہ کر لیتے ہیں کہ روزے کے دوران ایک دوسرے کی غیبتیں کرتے ہیں؟ تو روزہ صرف اس چیز کا نام نہیں بلکہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک جیسا کھانے سے پرہیز کرنا ہے، پانی سے پرہیز کرنا ہے، بیوی کے پاس جو ہے جماع سے پرہیز کرنا ہے، اسی طریقے سے باقی غلط کاریوں سے، گناہوں سے، چغلی سے، غیبت سے، جھوٹ سے، اس سے بھی پرہیز کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔